کنفرم کیجیے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ قومی اسمبلی کی کراچی کی جو 5 نشستیں ہیں ان میں ایم کیو ایم سپورٹ کر رہی ہے نون کو، اور یہ والا جو حلقہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے حق میں مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھ رہے ہیں اور ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی شہباز شریف صاحب؟ جی تقریباً یہ بات درست ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو صوبائی حلقوں کا معاملہ ہے وہ ابھی زیر غور ہے۔ جی قومی کا پوچھیں، لیکن جو قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ہے اس میں یہ وہ تعداد ہے جس میں شاید ایم کیو ایم روایتی طور پر ماضی میں کبھی بھی یہ نشستیں ایک آدھ کے علاوہ حاصل نہیں کر سکی۔ اور جو 5 سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی، میری ریپیٹ، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو 5 نشستیں ہیں ان میں ماضی میں ایک آدھ کے علاوہ ایم کیو ایم کوئی سیٹ نہیں جیتی ہے کبھی، یہی کہا آپ نے؟ آواز کٹ گئی تھی۔ ایم کیو ایم کی ڈومینیشن ادھر نہیں رہی، اور حلقہ بندیوں کے بعد خاص طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حلقہ بندیوں کی حمایت یافتہ سیٹیں ہیں۔ تو اس میں اگر ووٹرز کا تناسب دیکھیں تو پی ایم ایل این کی ووٹرز کی برتری نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے میں پھنسنے کے بجائے میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے جہاں پر دوسری کسی جماعت کے ووٹ زیادہ ہیں۔ سبزواری صاحب تو یہ تاثر دے رہے تھے کہ انہوں نے تو کہا کہ اس حلقے میں مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھ جائیں، شہباز شریف صاحب تک میں قرینس یہ بعیدس قیاس ہے، اور یہ کہ یہ حلقہ تو تگڑا حلقہ ہے ایم کیو ایم کا، اور اس کی تو ایک صوبائی جیتتی رہی ہے ایم کیو ایم۔ بالکل، یہ صوبائی بھی اور یہ حلقہ ماضی میں قومی میں بھی ہم نے جیتا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ شہباز شریف صاحب کی ماضی میں بھی یہاں چند سو ووٹوں سے وہ ہارے تھے، اور اس ماضی والا جو لاسٹ الیکشن تھا 2018 اس کے تناسب میں ان کا یہ اصرار تھا کہ یہ نشست ان کو دے دی جائے، اور یہ نشست ان کو دیں گے تو یقیناً اس بار کیونکہ وہ والا معاملہ آر ٹی ایس والا تو ہے نہیں، تو 100% انہیں یقین ہے کہ یا تو وہ جیتیں گے یا ایم کیو ایم جیتیں گے، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی امیدوار نے جیتنا ہے اگر کوئی ایک دستبردار ہوتا ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب دستبردار ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کی 100% جیت یقینی ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب دستبردار ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جیت یقینی ہے۔ لیکن اگر دونوں اس میں مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو پھر تیسرے فریق کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے اس گرینڈ انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ مناسب ہے کہ کوئی ایک جو ہے نا دستبردار ہو جائے، صحیح، جس میں ایم کیو ایم نے قادر مندو خیل صاحب، یہ پھر آپ کے لیے ایک ذرا مشکل صورتحال نہیں ہوگی؟ یہ ٹھیک ہے کہ نون لیگ کا اتنا بڑا ووٹ بینک بطور مجموعی نہیں ہے کراچی میں، لیکن اس حلقے میں ہے شہباز صاحب واؤڈا صاحب سے ہارے تھے، وہ بھی کچھ 100 ووٹوں سے ہار گئے تھے، اور اب جب نون اور ایم کیو ایم اور پھر پی ایس پی بھی اس میں آگے ظاہر ہے وہ سب ایڈ ہو جائیں گے، تو آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اس حلقے سے، ذرا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، نہیں؟ وسیم بھائی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ بہت سارے لوگ 2018 کا الیکشن کا رزلٹ سامنے رکھ کے تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 2018 کے بعد بھی ایک الیکشن ہوا تھا 2021 میں ضمنی، میں نے کہا نا آپ جیتے تھے، میں نے کہا، اور وہاں میں نے جالون کی مدد سے پورا پی ڈی ایم کے مفتاح اسماعیل صاحب کو ہرایا۔ جی ہاں، نمبر 1 بات، مصطفیٰ کمال صاحب آئی تھی 4تھے نمبر پہ، ایم کیو ایم آئی تھی 5ویں نمبر پہ۔ لیکن اب اس ماضی کی اگر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ پورے پارٹی کا سربراہ تھا، پورے کراچی سے انہوں نے یہاں لوگوں کو جمع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بلدیہ فیکٹری کے ملزمان کو اون کیا تھا وہ بھی کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے، اور ایم کیو ایم لندن الگ ایک گروپ ہے جو کہ کوئی کینڈیڈیٹ آزاد پہ وہ ہاتھ رکھ رہے، ایم کیو ایم پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرے، یہ پیس بی کا ایک گروہ ہے اور وہ اس پہ الیکشن لڑے۔ لیکن قادر صاحب بات بتائیں نا، دیکھیے مجھے بتائیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، دیکھیے ضمنی میں آپ جیتے 15,656 ووٹ، میں راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، تقریباً 16,000 ووٹ لیا آپ نے ضمنی میں۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی نے ملا کر لیا تقریباً 16,000 ووٹ، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے لیا تقریباً 14,500 ووٹ، تو اب جب یہ مل جائے گا تو پھر تو واضح طور پہ آپ سے زیادہ ہو گیا نا۔ سن لیں، دیکھیں 2021 میں میں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا وہاں پہ، آج میں نے 9 ارب 20 کروڑ کے ترقیاتی کام کیے ہے، یونیورسٹی منظور کرا ہے، 50,000 سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کا رجسٹریشن کرائی ہے، 5 ارب 20 کروڑ کے میں نے سوئی گیس کے لائنیں بچھائے اور وہ کام چل رہا ہے میگا پروجیکٹ، اور پارک 20 کمیونٹی سینٹر بنا ہے۔ تو آج تو اچھا ٹاؤن ہمارا ہے، تمام یو سی ہمارے ہے، میئر ہمارا ہے، اور آنے والے وقت میں سندھ حکومت روایتی طور پہ ویسی ہماری ہوتی ہے،
تو یہ بتاؤں کہ 2021 میں اور آج قادر خان مندوخیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا ایک ایک گھر ایک ایک گلی میں ہم نے کام کیے ہے. تو یہ جو اعداد و شمار آپ لوگ اکٹھے کرتے ہو جمع تفریق کر کے، یہ پرفارمنس بیس علاقہ ہے یا کارکردگی کی بنا پہ ہوگا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، 1 روپے کا کام نہیں کیا ہے. پانی کا KFI منصوبہ میں نے رو کے اس کے سامنے میں نے رکھا تھا، اس نے ریجیکٹ کیا ہے. اور 2018 میں تقریر کیا تھا کہ میں لاہور کے گلیوں جیسا بناؤں گا بلدیہ ٹاؤن، پلٹ کے واپس نہیں آئے. خدا کا واسطہ کون سے کیلکولیشن ہے؟ عوام باشعور ہے، میں نے ہر آدمی کی ہاتھ میں ایک سوال تو میں رکھوں گا نا ظاہر، اور سوال ہوگا تو اس کی ہیلپ ڈیٹا بھی لیا گی نا. میں نے نتیجہ تو اخذ نہیں کیا لیکن سوال تو رکھوں گا نا ظاہر ہے، اور سوال کی عبارت بنیاد بھی ہے. اور اچھا لیکن یہ اظہار صاحب یہ تو بتائیں، یہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی نا نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حلقے میں اور 5 اور حلقوں میں، ایسا ہی ہے نا اظہار صاحب؟ جی جی ہو گئی. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تو نقصانات گنوا رہے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب، اور ابھی کل گنوا رہے تھے. کل یہ کہہ رہے تھے، وہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے تھے. 18 دسمبر سربراہ MKM پاکستان کا بیان، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے. 9 جنوری MKM پاکستان نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے خالد بھائی نے اس میں بڑا واضح بھی کیا کہ بعض دفعہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نے 2 شاٹ چلائے، ایک میں انہوں نے بعض دفعہ کہا، دوسرے میں نہیں کہا، اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ بات درست ہے، ذاتی طور پہ میری بھی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. لیکن ہاں جہاں پر پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ طے کیا، سوچا، اصل میں یہ جو بات خالد بھائی نے کی تھی نا، اس کا تناظر میں آپ کو بتا دوں کیا تھا. اس کا تناظر یہ تھا کہ PMLN ہم سے ان حلقوں سے وہ 10 نشستیں ڈیمانڈ کر رہی تھی جو روایتی طور پر ہماری ماضی کی فتح یاب حلقے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل بھی ہے. اچھا تو یہ بات اس تناظر میں تھی کہ دیکھیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو جیتے ہوئے حلقے سے کہیں کہ جناب فلانی پارٹی کو ووٹ ڈال دو. تو یہ بات ان کے پھر سمجھ آئی. تو پھر یہ طے ہوا کہ ملیر ہے، کماڑی ہے، بلدیہ ہے، یا اور دیگر گردنواں کے علاقے ہیں جہاں پر مل کر جیتا جا سکتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے اپنی کوئی بھی ایک نشست PMLN کو نہیں دی ماں سوائے بلدیہ کی. پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ٹرخایا ہے آپ نے، جن حلقوں سے آپ کو پتا تھا ہم نہیں جیتیں گے، اس میں ہم نے کہا چلو نون کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر نون کو ٹرخایا ہے نا آپ نے پھر تو، کہ جو آپ ویسے بھی نہیں جیت رہے تھے آپ نے کہا چلو سپورٹ کر دیتے. نہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ دونوں مین مقابلہ ہی 2 امیدواروں کا ہے. قادر مندوخیل صاحب تو بہرحال اس 15 ارب روپے گنا کر ہم سب سے زیادہ بھاری ہیں. نہیں 9 ارب. ظاہر سی بات ہے جہاں نوٹ لگتا ہے وہ امید بھی بڑھ جاتی ہے، اور نوٹ کے بعد ووٹ کا موڈ بھی بن جاتا ہے.